الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سنن ابو داؤد میں ایک خوبصورت وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی فضیلت میں آپ کو بتا دوں کہ ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے اور اپنی پوری زندگی کوشش کرتا ہے کہ یہ فضیلت اور یہ خوش نصیبی ہمیں حاصل ہو۔ اس وظیفے کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی صبح کو اور شام کو یہ وظیفہ پڑھتا ہے، سب سے پہلی بات وجبت لہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کس پروٹوکول کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا؟ دوسری حدیث آئی ہے صحیح ترغیب میں، اسی حدیث کے دوسری کتاب میں جو صحیح ترغیب میں حدیث آئی ہے، یہی روایت، اس میں الفاظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَآخُذَنَّ بِيَدِهِ، میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا، حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، یہاں تک کہ میں اسے جنت میں ساتھ لے کے داخل ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور تیسری روایت سنن ابو داؤد میں آئی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر واجب ہے ان یرضیہ، کہ اللہ تعالیٰ اسے راضی کر دے جنت کے اندر، یعنی اتنی نعمتیں دی جائیں گی، اتنی نعمتیں دی جائیں گی، اتنی کہ انسان کہے گا اللہ بس بہت ہو گیا، اب میں راضی ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو وظیفہ کیا ہے جس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے؟ وظیفہ مختصر سا ہے، 3 مرتبہ آپ نے کہنا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ۔ اس کو پڑھنے کا دوسرا انداز یہ ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ۔ ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی ہوں، تیرے دین اسلام پر راضی ہوں، اسلام کے بطور دین ہونے پر راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو مجھے جس حال میں رکھے گا، کیونکہ تو میرا رب ہے، میں اس کے اوپر راضی رہوں گا۔ اور اسی طرح اسلام کے جو بھی احکامات ہیں ان کے اوپر راضی ہوں، ان کے سوا کسی اور کی پیروی نہیں کروں گا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا آئیڈیل مانوں گا، ان کے سوا کسی اور کو آئیڈیل نہیں مانوں گا۔ مختصر سی دعا ہے، مختصر سا وظیفہ ہے، اس کو اپنائیے تاکہ آخرت کے دن یہ بڑے بڑے درجات ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔